السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس کو سمجھیں آپ اور صحیح طریقے سے صدقہ فطر کو آپ ادا کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ صدقہ فطر ادا کب کرنی ہے، تو اس کا جو وقت ہے، صحیح وقت ہے، وہ یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اپنی جانب سے بھی ادا کریں اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ نابالغ ہو، گھر کے ہر فرد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کریں عید کی نماز سے پہلے اور اپنی جانب سے بھی اور اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کی جانب سے، گھر والوں کی جانب سے بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر کا دراصل مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہم نکالتے ہیں، تو ابن ماجہ میں جو حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1872 اور ابو داؤد شریف میں ہے 1404۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ روزے کے درمیان جو کوتاہیاں، جو لغزشیں، جو بد کلامیاں اور لا یعنی فضول کام ہم سے ہو گئے ہیں، یہ صدقہ فطر ان کے لیے کفارہ بن جائے گا، ان کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ہم روزے کی حالت میں بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، الٹی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں، بد کلامیاں ہو جاتی ہیں، کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں، کہ تو جب ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو یہ صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور ہمارے روزہ کو درست کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان تک ان کے کھانے پینے کے جو ہے چیزیں پہنچ جائے، تاکہ عید کے عظیم موقع پر وہ در جو ہے نہ بھٹکے، لوگوں کے دروازوں پر نہ جائیں، انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی اور لوگوں کی طرح، اپنے مسلم بھائیوں کی طرح عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ یہ بھی ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ تو کب نکالنا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے کس کی جانب سے؟ سب کی جانب سے نکالنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ تین چیز آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر میں ہم نکالیں گے کیا؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیسہ نکالتے ہیں یا پھر گیہوں، جبکہ احادیث میں موجود ہے 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ گیہوں بھی نکال سکتے ہیں، آپ جو ہے جو نکال سکتے ہیں، آپ کشمش، منقع یہ نکال سکتے ہیں، اور چوتھی چیز کھجور نکال سکتے ہیں۔ اب یہ 4 آپشن ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ جس کی جیسی استطاعت ہو، اپنی استطاعت کے مطابق وہ نکالے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نکال سکتا ہے تو وہ گیہوں کے حساب سے نکالے۔ کسی کو اللہ نے اور دولت دی ہے، وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے نکال سکتا ہے تو وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے نکالے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نکالے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جو ہے عام طور پہ گیہوں کے حساب سے ہی نکالتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ جس کی جو استطاعت ہو اسی حساب سے نکالیں۔ اب گیہوں کی مقدار کیا ہے؟ تو گیہوں کی مقدار جو ہے نصف سا گیہوں، یعنی آدھا سا گیہوں۔ آدھا سا گیہوں، یہ سا جو ہے دراصل ایک پیمانہ ہے جو پہلے زمانے میں چلتا تھا۔ آج کے اس زمانے میں ہمارے علماء کرام نے اسے کلو گرام میں کنورٹ کیا ہے، تو آدھا سا بنتا ہے 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام۔ اگر آپ گیہوں نکالتے ہیں تو کیا نکالیں گے؟ 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام گیہوں آپ صدقہ فطر نکالیں، یا پھر اس کی جو قیمت ہے، جو ریگولر آپ گیہوں استعمال کرتے ہیں، 40 روپے والا یا 30 روپے والا یا 50 روپے والا جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام کا جو رقم ہوتا ہے، اس رقم کو آپ ادا کریں صدقہ فطر کے طور پر، اگر آپ گیہوں کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جو کے حساب سے، جو، کشمش اور کھجور
ان تینوں میں سے اگر آپ کسی سے نکالنا چاہتے ہیں تو 1 سا نکالنا ہوگا، یعنی 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا منقع۔ اب 1 سا جو ہے، 1 سا یہ پیمانہ ہے، اس کو کلو گرام کے حساب سے آپ جب کنورٹ کریں گے تو اس کے جو ہے 4 کلو 94 گرام اور 64 ملی گرام ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ جو سے یا کھجور سے یا کشمش سے آپ زکوٰۃ نکالنا، یہ صدقہ فطر نکالنا چاہتے ہیں تو کتنا نکالیں گے؟ اگر جو سے، کشمش سے یا پھر کھجور سے تو 4 کلو 94 گرام 64 ملی گرام، اس حساب سے آپ صدقہ فطر نکالیں گے، یا پھر 4 کلو 94 گرام 64 ملی گرام کا جو رقم ہوتا ہے وہ رقم آپ صدقہ فطر کے طور پر نکالیں گے۔ پھر سے آپ سمجھ لیجئے کہ جس کی جیسی حیثیت ہو، ہر کسی کو اپنی حیثیت کے حساب سے نکالنے چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک نارمل انسان، عام انسان، وہ بھی گیہوں کے حساب سے نکالتا ہے، اور ایک کروڑ پتی انسان، لکھ پتی انسان، وہ بھی گیہوں کے حساب سے نکالتا ہے، جبکہ اس کی استطاعت یہ ہے کہ وہ اگر کھجور سے بھی نکالے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ گیہوں سے نکالتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کی جیسی استطاعت ہو اپنی استطاعت کے حساب سے نکالے۔ گیہوں کے برابر نکالنے کی حیثیت رکھتا ہے تو گیہوں کے حساب سے نکالے، اگر جو، کشمش یا کھجور کے حساب سے نکالنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس حساب سے وہ نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کروڑ پتی ہیں اور جو ہے گیہوں کے حساب سے نکال رہے ہیں، جبکہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا پیسہ، اتنا روپیہ کہ آپ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، کشمش کے حساب سے نکال سکتے ہیں۔ تو جس کی جیسے حیثیت ہو اسی حساب سے نکالیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کوئی بھی کنفیوژن، ڈاؤٹ ہو تو آپ ضرور سوال کریں، انشاءاللہ ہم سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔